اللہ میرے آقا، انداز فقیراں، کملی میں جھلکتی ہے ایک شوقت شاہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العزة والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال تعالى: فإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مذکران گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ایسا معتدل دین بنایا جس کے اندر کسی کے حق تلفی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ دین اسلام اصل میں دین حقوق ہے. دین اسلام اصل میں دین حقوق ہے، حقوق والا دین. صرف انسانوں کے حقوق نہیں، جانوروں کے حقوق بھی اسلام نے بتایا. اپنوں کے پرایوں کے کیا، اڑوس پڑوس کے کیا، بیماروں کے کیا، غیروں کے حقوق بھی اسلام نے بتلایا. حتیٰ کہ اس موقع پر جب کہ دشمنوں سے خود بھیڑ ہو اور میدان جنگ میں ہو، اس وقت بھی شریعت نے حقوق بتلائے کہ سامنے جو موجود ہے اس کو دیکھو، کیا وہ عورت ہے، کیا وہ بچہ ہے، اگر ہے تو ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. دشمنوں کے حقوق جو دین اور مذہب بتاتا ہو، اس مذہب کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس میں صرف ایک طرفہ حقوق ذکر کیے اور دوسروں کی حق تلفی کی، یہ اصل میں اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. اگر یہ بات غیر بولتے پھر بھی کوئی دکھ تھا، لیکن غلطی سے ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں صرف
مردوں کے حقوق ہیں، اسلام میں صرف مردوں کے حقوق ہیں، ان کو بڑا درجہ، ان کو بڑا رتبہ، ان کو بڑا نصاب جو ہے مقام دیا گیا، اور عورتوں کے کوئی حقوق ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ الگ انداز سے سمجھ رہے ہیں اور ہم بھی اسی روش پہ چل رہے ہیں، صرف ان کا لباس اور ہے، ہمارا لباس اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے جیسے مردوں کے حقوق طے کیے، مردوں کا درجہ بتلایا، ان کا مقام بتلایا، ان کے سماج کے اندر ان کی حیثیت کو بتلایا، ان کے حقوق کو گنوایا، اسلام نے وہی عورتوں کے حقوق بھی بتلائے۔ اور یہ جملہ کہنے میں ہمارے لیے کوئی عار نہیں ہے کہ دنیا کا وہ واحد مذہب اسلام ہے جس نے سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کی آواز بلند کی۔ ورنہ تو اسلام کے آنے سے پہلے دنیا عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کو بے جان جانور سمجھا جاتا تھا، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے، اس کے کوئی رائٹس نہیں تھے، من مانی اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا۔ اسلام میں آ کر سب سے پہلے اسلام نے آواز بلند کی تو وہ عورتوں کے بارے میں آواز بلند کی۔ بیوہ ہونا عورت کے لیے ایک ایسا داغ تھا جس کو زندگی میں عورت کبھی دھو نہیں سکتی تھی، بیوگی کا داغ۔ اور اس ملک کے اندر تو اس کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ ستی کا معاملہ کیا جاتا، شوہر کی چتا کے ساتھ اس کو بھی زندہ جل جانا پڑتا۔ اسلام ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک جتنے مرحلے، جتنے رشتے، جتنے ناطے ایک انسان کے اطراف میں گھومتے ہیں، ان تمام کے اللہ نے اسلام کے اندر حقوق ذکر کیے۔ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے حقوق العباد کے چیپٹر کو اسلام سے خارج کر دیا، نہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار، نہ اس کو ادا کرنے کے لیے تیار، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اگر یہ کہا جائے اسلام میں عورت کے حقوق ہی نہیں بلکہ عورت کے ساتھ ہمدردی اور رحم دلی کا سلوک کیا، حقوق سے آگے کا درجہ ہے۔ ہمدردی میں آدمی حق کو نہیں دیکھتا، جب ترس کھا گیا تو پھر اب اس کے حدود نہیں دیکھتا، حدود، قیود، بارڈر سب کو کراس کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب آدمی ترس کھاتا ہے کسی کے اوپر، اسلام نے عورتوں پر صرف حقوق کو بیان کر کے خاموش نہیں بیٹھا بلکہ اس کے حالت پر رحم کھا کر اس کے ساتھ احکامات بیان کیے۔ اور لیجیے، مرد آدمی پر جو مومن ہے، مسلمان ہے اور بالغ ہے، نماز 5 وقت کی اس پر فرض ہے، کسی حال میں معاف نہیں۔ صحت مند ہے کھڑے ہو کے پڑھ، بیمار ہے تو جیسے بند پڑتا ویسے پڑھ،
جیسے بن پڑتا، بیٹھ کے لیٹ کے اشاروں سے جیسے بن پڑتا ویسے پڑھو، مگر پڑھنا سال کے 365 دن میں کوئی ایک دن چھٹی نہیں ہے نماز کی. عید ہو، گھر میں موتا ہو، یہ سب شادی ہو، سکون ہو، پریشانی ہو، غم ہو، خوشی ہو، سفر میں ہو، حزن میں ہو، جہاں جس پوزیشن میں ہے وقت کا جیسا وقت آ جائے نماز کا فوراً نماز ادا کریں. مردوں پر اتنی سختی ہے، لیکن اسلام نے عورتوں پر کیسا رحم کھایا دیتی ہے. عورتوں کو مہینے کے ناپاکی کا جو وقفہ ہوتا ہے ان کا، اس میں شریعت نے کہا تم پر نماز معاف ہے. مردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں، سوائے وہ مرد مردہ بنے تب گنجائش ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں. اور عورت کی حالت پر اسلام نے اتنا رحم کیا، اسلام نے کہا نہیں، تم جب ناپاکی کا وقفہ تمہارا شروع ہو جائے تو اب تمہارے اوپر سے نماز کی فرضیت ختم کر دی گئی، موقوف نہیں، ختم کر دی گئی. اب پڑھنا نہیں، جتنے دن تک تم ناپاکی کے وقفے میں گزارو گے تمہارے اوپر سے نماز کا فریضہ ختم کر دیا گیا. سہولت مرد کو ہے کہ عورت کو ہے؟ عورت کو دیا. مرد سے کہا گیا گھر سے نکل کر، دکان چھوڑ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو. عورتوں کو جماعت میں شریک ہونے کی جو مشقت ہے اس مشقت سے ان کو بری کر دیا گیا. اور یوں فرما کہ عورت کی وہ نماز جو گھر کے سب سے اندر کے حصے میں ادا کی جائے، وہ نماز گھر کے باہر کے حصے میں پڑھنے کے مقابل میں کئی گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. جماعت کی سختی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جماعت کی کوئی مشقت نہیں ہے. ان سے کہہ دیا وقت ہوتے ہی تم نماز ادا کر لو، اور جتنا گھر کے اندر پڑھو گی اتنا زیادہ تمہاری نماز میں ثواب ملے گا. آگے چلیے. مرد پر بیوی اگر شادی کر لے تو بیوی کے خرچے کی ذمہ داری مرد پر ہے. اس کا کھانا، اس کا کپڑا، اس کا رہنا، اس کے گھر کا خرچہ یہ مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی نہیں. کہا کہ کماؤ، محنت کرو اور بیوی کو کھلاؤ، بیوی کو پہناؤ. بچے ہو جائیں تو بچوں کی دیکھ ریکھ، ان کا خرچہ مکمل مرد اٹھائے. حالانکہ بچے دونوں کے ہیں، ماں کے باپ کے، لیکن ذمہ داری کس کو ڈالی جا رہی؟ صرف مرد کے اوپر ڈالی جا رہی. عورت سے کہا جا رہا تمہارے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے، اگرچہ کہ اولاد تمہاری لیے ہے. ماں باپ ہیں، اپنی بیوی کے خرچے، اپنے بچوں کے خرچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا خرچہ بھی تمہارے اوپر ہے. اگر وہ معذور ہیں، خود کما نہیں سکتے، تو ان کا نفقہ مرد کے اوپر ڈالا گیا. یہ کفالت کی ذمہ داری، خرچے کی ذمہ داری مرد پر تو ڈالی گئی. عورت کے کھانے پر 1 روپے کا خرچہ نہیں رکھا گیا. نہ ماں باپ کو کھلانا عورت پر فرض ہے، نہ بچوں کا نفقہ ماں کے اوپر ہے، نہ شوہر کو کما کے دینا. شوہر کا خرچہ بھی بیوی پر نہیں ہے، کسی کا خرچہ نہیں ہے، بلکہ خود اس کا اپنا خرچہ بھی اس پر نہیں ہے.
جب تک باپ کے گھر میں رہے باپ کھلانا ضروری، شادی ہو جائے شوہر کھلانا ضروری، شوہر نہیں ہے باپ نہیں ہے اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد نہیں ہے بھائیوں کی ذمہ داری ہے بہنوں کو کھلانا۔ عورت کو ذمہ داری نہیں دی گئی کہ تم خود اپنے خرچے کا تم کام کرو، نہیں، عورت کے اوپر اپنے خرچے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ بولیے مشقت کمانے کی مرد پر رکھی گئی، عورت کو ہر حال میں کمانے کی مشقت اور محنت سے بالکل بری کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ عورتوں کو کمانے کے لیے بھیجے اور وہ گھر کے اندر بیٹھے، یہ مردانگی کے خلاف عمل ہے۔ شریعت نے عورت پر کوئی خرچہ نہیں رکھا، کوئی خرچہ، حتیٰ کہ شوہر کے بچوں کو جو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے کے دوران میں بھی جتنا خرچہ ہوگا بعد میں بڑھا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، شریعت نے عورتوں پر صرف حقوق ہی نہیں بتائے بلکہ شریعت نے عورتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، ترس کھا کر ان کے احکام رکھے۔ اندر لگاؤ، جو حقوق سے آگے بڑھ کر عورت کے حقوق بتاتا ہو اور ان کے ساتھ ترس کھا کر ان کے احکام کے اندر نرمی کرتا ہو، وہ مذہب عورتوں کے حقوق کیسے نہیں بتائے۔ اسی لیے خطبے میں نے سورہ نساء کی جو آیت پڑھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے مرد کے کچھ حقوق عورت کو ادا کرنا ضروری ہے، ویسے عورت کے بھی کچھ حقوق ہیں جو اسلام نے ان کو دیے ہیں، وہ ادا کرنا مردوں پر ضروری ہے۔ ایکول ہے، دونوں برابر، مرد اور عورت، ان کے بھی حقوق رکھے، ان کے بھی حقوق رکھے۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ مرد ہوں، مار سکتا ہوں، توڑ سکتا ہوں، بھوکا رکھ سکتا ہوں، تو کما لیے تو پیسے چھین سکتا ہوں، تیرے کو گھر سے باہر کر سکتا ہوں، بلکہ اتنے بددین لوگ ہیں جسم کے کپڑے اتار کر ننگے باہر بھیج رہے ہیں۔ میری بیوی میں شادی کر لیتا ہوں، تم کو بولے گا صبح اٹھ کے ذرا تھوڑا ڈال دیا تھا، وہ صاحب وہ حالت میں کھڑے ہو مگر کہ آدھا اندر آ جائے۔ اپنے گھر کی عزت خود سنبھال نہیں سکتا، اور سمجھنا کیا، شریعت نے صرف مرد کو حقوق دیے، عورت کو نہیں دیے۔ یہی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے ہمارا گھریلو نظام، خاندانی سسٹم پورا ٹوٹنے کے قریب ہے۔ اور یاد رکھو، یہ فیملی سسٹم، خاندانی نظام جتنا مضبوط، جتنا مضبوط اور جتنا مربوط اسلام نے پیش کیا، کسی اور جگہ نہیں۔ میں 4 بڑے حقوق میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام نے عورت کے حقوق کیسے ذکر کیے۔ آج عورتوں کو برگلایا جا رہا ہے کہ اسلام نے آپ کے کوئی رائٹس نہیں رکھے، آپ کے کوئی حقوق نہیں رکھے، مکمل مرد کے ہاتھ میں کنجی دے دیا، عورتوں کو یہ سب دبا کر رکھا گیا، عورتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اسلام کے اندر۔ اور ہماری عورتیں جو دینی تعلیم سے ناواقف ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی واقعی اسلام نے صرف مرد کو فوقیت دی، عورت کو کوئی حیثیت نہیں دی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ کوئی دائیں آنکھ ہے تو کوئی بائیں آنکھ ہے، مگر ہے دونوں اللہ کے بندے اور بندیاں۔
قرآن پڑھو. قرآن کریم لاوارث کتاب جو ہماری، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جس کو کوئی ہاتھ لگانے تیار نہیں، جس کو کوئی سمجھنے تیار نہیں، صرف قرآن کے آیتوں کا حساب کی ترتیب سے آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کی نظر میں مرد اور عورت کیسے ہے. قرآن نے کیا کہا سورہ نحل کے اندر؟ من عمل صالحا، جو بھی نیک کام کرے، من ذکر او انثی، کرنے والا مرد ہو کرنے والی عورت ہو. ایک لیول میں دونوں کو ذکر کیا. یہ نہیں پہلے مرد کو ذکر کرنے کے بعد میں 2-3 آیتوں کے بعد عورت کا ذکر ہے نا. من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے جو بھی نیک کام کرے، اللہ کی اطاعت کرے، یہ کرنے والا مرد ہو کرنے والی عورت ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کرنے والے کون ہیں. اللہ اس کو بشارت دے رہا ہے. شرط تو ہے مومن ہونا. کیا بشارت ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بہترین زندگی ہم ان کو دیں گے، بہترین زندگی، پرسکون زندگی، عزت والی زندگی اللہ عطا کریں گے. اللہ کے پاس مرد ہونا عورت ہونا کوئی تفریق نہیں ہے. جیسے ایک دائیں آنکھ ہے ایک بائیں آنکھ ہے، یہ دونوں اپنی جگہ اپنی اہمیت کے حامل ہیں. ایسے اللہ کی نظر میں مرد اور عورت دونوں مساوی ہیں. نیک کام یہ کرے تو بھی اتنا ثواب، نیک کام وہ کرے تو بھی اتنا ثواب. ایسا نہیں ہے کہ مرد کو 80% ثواب ملے گا تو عورت کو آدھا 40% ملے گا نا. روزہ رکھو گے تم کو اتنا ثواب ملے گا، عورت کو اتنا ثواب دیا جائے گا. کسی کو افطاری کرا دو، مرد کو جتنا ثواب ملتا ہے عورت کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے. صدقہ کرو، جتنا ثواب تم کو ملتا ہے اتنا ثواب عورت کو بھی ملتا ہے. قرآن کی ترتیب کو بتا رہے دونوں برابر مساوات. اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں مرد ہوں، میری مرضی، میں جیسے چاہت کر لوں، کوئی میرے کو پلٹ کے پوچھنا نہیں، میرے کو بولنا نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں، خیر بھی وہی سمجھ رہے ہیں، ہم بھی وہی سمجھ رہے ہیں. کیا فرق رہ گیا؟ تو نبی کا غلام ہو کر کیا فائدہ؟ اسلام پر چلنے کے دعوے کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اسلام نے عورتوں کو سب سے پہلا حق جو دنیا دینا نہیں چاہتی تھی، اسلام نے دیا. عورت بھی انسان ہے، اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. یہ حق اسلام نے دیا. ورنہ دنیا عورت کو کہیں تو زندہ دفن کر دی جا رہی تھی. آج بھی ماشاءاللہ سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود آج بھی معلوم ہو جائے کہ پیٹ کے اندر بچی ہے، پیٹ صاف کرا دیا جائے. پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھنے والے، اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا. اور ایسا حق دیا آج تک دوسرے جو لوگ عورت کو انسان ماننے تیار نہیں تھے، عورت کے حق دینا شروع کیا. اتنا حق دیا کہ سب سے پہلے اسلام کا حق ہے. اور اسلام نے کیا کہا؟ اپنے ماننے والوں سے کہا اگر کوئی گناہ نہ کرے روئے زمین پر، صرف عورت کو اگر زندہ رہنے کا حق نہیں دیا. قرآن کا انداز اٹھا کے دیکھیے اللہ کیا فرما رہے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. میں صرف یہ ایک گناہ کے لیے دنیا فنا کر کے، قیامت قائم کر کے، ترازو لگا کر پھر سوال کروں گا، بتا اس بچی کو کس
اتنا بڑا گناہ ایمان والوں کو بتایا. عورتوں کو اگر کوئی یہ سمجھ کر کہ یہ بچی ہے پیٹ صاف کرا دے, نہیں اس کو جیسا زندہ درگور کر دے, اس کو دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لیے راستے روک دے, اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے. اللہ فرمائے کوئی گناہ نہ ہوتا, یہ ایک گناہ ہی کافی ہے, قیامت قائم کر کے میں حساب لوں گا. اتنا بڑا گناہ. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پرموشن ملتا مت صاحب, کہاں سے کھلانا, لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو منحوس تصور کرنا. اسلام نے اس کی کبھی ہمت افزائی نہیں کی, بلکہ الٹا کیا کہا, جنت کی بشارت. سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور وقت آنے پر مناسب جگہ ان کا رشتہ کر دیا, اللہ کے رسول نے فرمایا نبی فرمائے میں اور یہ بچوں کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں ایسے قریب قریب رہیں گے. نبی کے پڑوس کی خود نبی نے بشارت دی. بیٹی کو بوجھ سمجھنے والوں, نبی کے پڑوس کو بھی تو بوجھ سمجھو, دیکھیں تمہارا ایمان باقی رہے گا. تو یاد رکھنا بچی کبھی بوجھ نہیں ہوتی, وہ تو امانت ہے اللہ کی. جو محبت رپلے میں بچی سے ہم کو ملتی ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو پہلا حق اسلام نے عورتوں کو زندہ رہنے کا حق اسلام نے دیا. دوسرا حق, جیسے مرد کی عزت ہے, اگر مرد کی عزت پر کوئی کیچڑ اچھالے اس کو کوئی پسند کرے گا؟ فرمایا جیسے مرد کی عزت ہے ویسے عورت کی بھی عزت ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ مرد کی عزت ہے, عورت کی عزت کے ساتھ عزت نہیں ہے. جو چاہے ان کے ساتھ کھلواڑ کرے, جیسے چاہے زبان استعمال کرے, جو الفاظ چاہے بچیوں کے بارے میں کہے. فرمایا نہیں, اسلام نے عورتوں کو جو دوسرا حق دیا وہ یہ دیا ان کی عزت, ان کی آبرو کا بھرپور خیال کیا. فرمایا جیسے مرد کی عزت کا مسئلہ ہے ویسے عورت کی عزت کا مسئلہ ہے. اگر جیسے مرد کی عزت پر اگر کوئی کیچڑ اچھالے اس کو سزا ملے گی, عورت کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر اس کو بھی سزا ملے گی. قرآن پاک سورہ نور کیا فرمائے اللہ, والذین یرمون المحصنات, جو بھولی بھالی پاک دامن رہنے والی بچیوں پر تہمت لگاتے ہیں. جتیاں لکھی کرتے, ماں جاتی تھی کرتے, یہاں بیٹھتی تھی کرتے, جتنے مودتے باتیں, نہ دیکھا نہ تحقیق نہ معلوم, کچھ نہیں کرنی, بس ہوا کھڑا کرنا. آج آسان ہے, آج آسان ہے, لیکن یہ کتنا بڑا گناہ ہے وہ بھی تو سمجھو. کسی بچی کی عزت کے بارے میں زبان بے لگام استعمال کرنا اتنا بڑا جرم ہے. قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات, جو آدمی کسی بچی کے بارے میں, اس کی عزت, اس کے آبرو کے بارے میں انگلی اٹھاتا ہے, زبان استعمال کرتا ہے, قرآن کہتا ہے اس پر 4 گواہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے پیش کرنا. کسی سے بات کر رہی تھی, کوئی غلط کام کر رہی تھی, بے عزتی کا کام کر رہی تھی, 4 گواہ پیش کرو. جو بھی بولے گا اس کو پکڑیں گے اور اسے کہیں گے 4 آنکھوں سے دیکھنے والے پیش کرو. اور قرآن کیا کہتا ہے ثم لم یأتوا بأربعة شہداء, 4 نے 3 کو پیش کرا, 1 نہیں ملا, تب بھی سزا
جیسے چاہے زبان استعمال کرے، 4 میں پیش کر سکا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، اس بولنے والے کو 1 2 نہیں 80 کوڑے مارو اس کی ننگی پیٹھ پر، 80 کوڑے مارو۔ عورت کی عزت کو عزت کیوں نہیں سمجھا؟ اس کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیسے کیا؟ کیونکہ سماج کے اندر عورتوں کا ایک مقام ہے، عورتوں کی ایک عزت ہے، سماج کے اندر ان کا ایک رکھ رکھاؤ و وقار ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کسی عورت کے بارے میں انگلی اٹھائے، زبان استعمال کرے، اینا خیرا بولے تو اس کو 80 ہے۔ یہاں تو گھر والا خود ہی بول رہا، روز ڈالنے کو آنا، جو لوگوں پر شک کرنا، اس کو فونا کرتے رہتی، اس کو فونا کرتے رہتی، اس کو بلاتے رہتی، اس کو بلاتے رہتی، وہاں جاتی یہاں جاتی، تو جہاں کہیں تو رہتی ادھر ہی جاتی، کیا کیا ہو ماشاء اللہ۔ خاندانی مسلمان رہنا چاہیے، کون کیا کر سکتے؟ نبی کے غلام ہونے سے گھنڈورا پٹنا دنیا میں کیا بول سکتے؟ جو چاہے وہ بکے۔ اس کی بکواس کو یہ سمجھنا میں مرد ہوں، جو چاہے بول سکتا ہوں۔ اینا خیرا اگر کسی بچی کی عزت پر انگلی اٹھایا اور ثابت نہیں کر سکا، 80 کوڑوں کی سزا اس کو ملے گی۔ اور اگر گھر والا ایسی بات کرے گا، اس کی سزا معلوم ہے؟ اس کی سزا ہے مسجد میں جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر قسم کھانا۔ ہاں آج مرد ہوں، یہ تیش ہے، یہ غرہ ہے اپنے کو، جو چاہے بولوں۔ عورت خاموش رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ بھی خاموش ہے۔ اللہ اکبر۔ 26واں پارہ اٹھائیے سورہ قاف، کیا بول رہا قرآن؟ قرآن کیا کہا؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ منہ سے جو لفظ بھی نکالتا ہے نا، ہمارے لکھنے والے 2 فرشتے ہیں جو طاق میں بیٹھے ہیں، جیسے ہی جو زبان سے منہ سے نکالتا ہے اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ ہم سمجھ نہیں، دب گئی، کچھ بھی نہیں بولی، اس کو بلاتی، بابا ایسا، اماں ایسا، خاندان ایسا، بول آتا کی دیکھ لیتا ہوں، یہاں دیکھ لے، اس کو دیکھ لے، جو تیرے الفاظ نوٹ کر رہا ہے، جو تیرے جملے نوٹ کر رہا ہے۔ اللہ فرمائے رقیب، ہاتھ لگا کے بیٹھنا۔ شکار کرنے والا، خرگوشوں پکڑنے والے رات میں تو جاتے ہی ٹاس لے کے گئے، ڈال کے جیسا ایسا بغیر سانس روک کے بیٹھا۔ بلی کو دیکھنے کے معلوم ہو گیا یہ ساتھ چکا ہے، ایسا دبے پاؤں جا کے خاموش بیٹھتی۔ صورت رقیب، ہاتھ لگا کے بیٹھنا، وہ خندیتاب میں بیٹھنا، پوری تیاری کے ساتھ بیٹھنا۔ اللہ نے فرشتوں کو لگا کے وہ پوری تیاری میں بیٹھے، ادھر منہ سے بولا، اپنا بولا تو گھر والا بول رہا ہے بیوی کو۔ کیا حکم ہے؟ مسجد میں جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر بولنا 4 مرتبہ، میں جو بول رہا ہوں اپنی گھر والی کے بارے میں صحیح ہے، اگر غلط ہے اللہ کی لعنت میرے اوپر اترے بول کے یہاں بیٹھ کے بددعا دے رہے نا اپنے آپ کو۔ اے ہمت، مسجد میں ممبر پر جمعہ کے دن ایک کھڑے ہو کر اللہ کا نام لے کر بددعا کر لینے کا اتنی ہمت ہے کسی کے پاس؟ اور کیا کیا شادی ہوئی جب سے اب تک ذرا غور کرو، پیچھے ذرا پیچھے کے وقت پلٹا کر دیکھو، کیا کیا بولے بیوی اب، اور میں صدر تو گردن ناپی جائے گی، گردن
دوسرا حق اسلام نے عورت کو دیا، کتنا بڑا مقام دیا سوچو. اس کی عزت بازاروں میں رولنے والی چیز نہیں، اس کی آبرو پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا سماج میں. سماج نے اس کا مقام کتنا بلند کیا، چاہے وہ ایرا خیرا ہو یا شادی کر کر لانے والا ہو، شوہر کو بھی اس کی عزت کے اوپر انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ پیر کی جوتی احمد صاحب جیسے چاہے راگو، کپڑے اتار کو ننگے باہر پھینک دو، میرا گھر ہے نہیں آنا تو. اڑوس پڑوس بولے میری بیوی جور عمر کے بیچ میں تم کو لانے والے. کیا زندگی گزر رہی. اسلامی سماج کس کا نام ہے؟ اسلام نے کہا صرف مرد کو برابر دیا، اسلام نے عورتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے. کیا کہا قرآن نے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ہاں ذرا عقل کم ہے، تمہارا ساتھ نہیں دیتی، کبھی کبھار الٹی بحث کرتی ہے، تو اس کے طریقے بھی تو بتلائے، اس کے طریقے بھی تو بتلائے، سیدھا کرنے کے، راستے پر لانے کے. اور نبی نے تو آخر میں یہ فرما دیا، میاں ٹیڑھی پھسلی سے ہے، زیادہ سیدھا کریں گے ٹوٹ جاتی مگر سیدھی نہیں ہو. نبی کا یہ جملہ کیا حکمت والا جملہ. اس سے بڑی بات کیا بول سکتے آپ؟ بولیے. ایک لمٹ ہے سیدھا کرنے کی، ایک لمٹ ہے اس کو سمجھانے کی، ایک لمٹ ہے اس کو ماننے کی، ایک لمٹ ہے اس کے ساتھ سختی کرنے کی. لیکن زیادہ سختی نقصان تو پہنچا سکتی ہے، اس کو سدھار نہیں سکتی. سرکار کے جملے سے بڑی بات کون بول سکتا؟ آج ہم اس قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہمارے گھریلو زندگی اور فیملی سسٹم کا حال یہ ہے، ہماری زندگی اور ہمارے گھریلو زندگی زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا وہ ادھر ہے، ان کا وہ ادھر ہے. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرتے سیدھا سرکار کنچی لے کے ٹھہرے، آ جائیے آپ کے واسطے جتنے ذاتی ہو، سیدھا جنت کو لے کے چلے جاؤ اندر. پہلا حق اسلام نے عورتوں کو زندہ رہنے کا دیا، اور دوسرا حق یہ دیا ان کی عزت، ان کی آبرو سماج میں اسی درجے کی ہے جس درجے کی مرد کی ہے. اور تیسرے، جس وقت میں اسلام آیا، آپ کما رہے، محنت کر رہے، تو وہ پیسے کے آپ مالک ہیں، اتھارٹی آپ کو حاصل، آپ مالک ہیں. لیکن عورتوں کا مسئلہ ایسا تو کتنی بھی محنت کر کے پیسہ لا، ان کا نہیں. عورت کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی، پیسے کی، گھر کی، جائیداد کی. کسی کی وہ عورت انسان ہے تو نہ انسان ہے، اس لیے ان کی نسل. اس لیے ہم کیا کریں، جا کے برتن دھو دے کے، دوسروں کے حساب جھوٹے کپڑے دھو کے پیسے لا دے رہی مہینے میں، آ کے مار کے نکال لے کے، ایک نہیں دی تو چھوٹی پاؤں کا ڈھک سے مار کے نکال دیں، پارٹی پہ تنخواہ لا کے نہیں دی. اسلام نے کہا نہیں، جیسے مرد کمائے تو مرد مالک، عورت کمائے تو عورت مالک. مالکانہ حقوق دیے، جیسے تم زمین کے مالک بن سکتے ہو، عورت بھی اگر کوئی چیز خریدے اس کی مالک بنے گی. مالکانہ حقوق اسلام نے سب سے پہلے اسلام نے دیا. مرد جیسے پیسوں کا، زمین کا، گھر کا، زیور کا مالک بن سکتا ہے، عورت بھی پیسوں کی، زمین کی، جائیداد کی مالک بن سکتی ہے. اس کو بھی ہے، وہ بھی مالک بن سکتی ہے، اپنے نام پیدا کر سکتی ہے. دوسرے، باپ کے ترکے میں بچی کو وراثت نہیں دیتے تھے.
بھی ہے، تو وہ زمانہ 1400 سال گزرے، اب بھی وہی ہے۔ بابا شادی کے اوپر کہہ چلو ختم، لاکھ 2 لاکھ جو بھی خرچ کرنا تھا کر دیے، اب جو بھی ہے بھایا دیے تو صدقہ، نہیں دیے تو خود بھی پوچھنا۔ علماء بھی دیکھ لیتے یہ ایسے رقاصہ ہے، دنیا کو بتانے بھایا ہے لیکن اندر سے بڑے رقاصہ ہیں، پوچھنا پڑے گا، پوچھ کے ہے سو عزت کما لینا، لوگ کو بھیا تو نیچے رکھ لو گے بس، بارہ کل معلوم کو نہیں بنتا۔ اسلام نے کہا عورت بھی باپ کے چھوڑے ہوئے مال کی حقدار ہے، وراثت اس کو بھی ملے گی، مالکانہ حقوق بھی دیے، وراثت کی حقدار بھی بنایا۔ بلکہ قرآن کی ترتیب دیکھیں گے تو اس کا پتہ چلے گا بیٹے کا کوئی حصہ تیج نہیں ہے، شوہر کا گیا بیوی کا حصہ طے ہے، باپ کا حصہ طے ہے، ماں کا حصہ طے ہے، بہنوں کا بیٹیوں کا حصہ طے ہے، بیٹے کا حصہ طے بھی نہیں ہے۔ قرآن بتا رہے ہیں اللہ میں کیا بولے، بیٹی کو جتنا مل رہا کی پہلے اس کا حساب کر دو، بیٹی کو جتنا ملا اس کا ڈبل کر کو لے، مگر یا پہلے تیرے کو ملنے کا اصل معیار یہ ہے، باپ کے بارے میں نہیں بولے، تیرا حصہ نکلے گا اس وقت میں جب تو پہلے بہن کا حق نکالے گا، مرنے والے کی بیٹی کا حق نکالے گا تب جا کر بیٹے کا حق ملے گا۔ اور ہم نے سرے سے ہی صفا کر دیا، جڑ سے کر دیا، مالکانہ حقوق دیے، وراثت میں حق رکھا۔ آگے بڑھ کے سنو، صرف مالکانہ حقوق نہیں دیے، وراثت کا حقدار نہیں بنایا، بلکہ خرچ کرنے کی اتھارٹی بھی عورت کو دی، اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے عورت، آپ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اسلام ہے یہ، اس کا پیسہ اس کی مرضی جہاں میں خرچ کر سکتی ہے، شریعت نے ان کو اتھارٹی دی ہے۔ بتاؤ کس مذہب میں ہے یہ حقوق؟ اسلام، اللہ نے یہ حقوق دیے اور ہم کہاں دیں؟ اسی واسطے پڑھے لکھے بچے بول رہے ہیں یا تو خالی نڈلا مطلب اندر ڈال کے، اس سے اچھا ہے دوسرے مذہب کو قبول کر لو، مزے میں رہو۔ ہم سمجھ رہے ہیں بھاگ کو جا رہے ہیں، صاحب بھاگ کو جا رہے ہیں، کہیں کو جا رہی ہیں، یہاں ان کی سانس گھٹ رہی ہے مسلم سماج میں ان کے حقوق کو نہ دینے کی وجہ سے۔ وہ یہ سمجھ رہے کہ ہمارے بارے میں اسلام نے جتنے ہمارے رائٹس رکھے سب کو غصب کرنے والے کے لوگ، بابا پیٹ کو منڈی جائے تو سن رہے نہیں، پیرا پکڑ کو اما روئے تو سن رہے نہیں، پر دھکا دیا نکل گئے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ہیں، کیونکہ ہم نے اسلامی سماج کے اندر جو درجہ عورتوں کو، جو حقوق اسلام نے دیے تھے، ہم نے غصب کیا ان کے حقوق، وہ مجبور ہوئے چھوڑ کر دوسرے مذہب پہ جانے کے لیے۔ اور ایک بات سنو، چوتھا حق کیا دیا؟ چوتھا حق یہ دیا، جیسے مرد آدمی اگر کسی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہا، سو جاؤ مت، سو کے پوری زندگی سونے کے حوالے ہو گئی، اور ایسی داؤبالی کی زندگی گزار رہے، اللہ معاف کرے، اگلی نسل کو کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم؟ آنے والے جنریشن کو خالی سونا چھوڑ کے جا رہے ہیں، لگا بیٹا تکیہ لگا بس، عثمان نے کہا ہمارے گھر کی چوکٹ پہ مراسو ہے، لگا نبوی علاقے کے ہم، جیسے مرد آدمی اگر کسی اپنی بیوی کے ساتھ کسی وجہ سے رہنا نہیں چاہ رہا تو مرد چھوڑ سکتا نا عورت کو؟ دنیا ہلا بھی رہتی، چھوڑ سکتا نہیں چھوڑ سکتا؟ انہوں بولے تو چھوڑ رہے،
نہیں بولے تو چھوڑ دیں. جیسے اتھارٹی مرد کو ہے کہ وہ عورت کی کسی کمزوری کی وجہ سے وہ رہنا نہیں چاہ رہا, چھوڑنا چاہ رہا, چھوڑ سکتا. اس سکتا کے بعد کی بات سنو. ویسے عورت کو بھی اتھارٹی ہے مرد کی کسی کمزوری کی وجہ سے عورت الگ ہونا چاہے نکاح سے, اس کو بھی رائٹ حاصل ہے. اس کو فسخ نکاح بولتے. ایسا نہیں ہے بندی ہے جنم جنم کا, بس لاتا کھاتے رہو, جوتے کھاتے رہو, پی پایا بھی تو مارا کھاؤ, کپڑے اتارے بھی تو باہر پیو, پھر میرا مرد بھی بولو. نہیں, اسلام نے دم گھٹنے والا ماحول نہیں دیا. اسلام نے عورتوں کی عزت, ان کی آبرو, ان کی زندگی کے وہ تمام حقوق دیے. ایک باعزت انسان کو جو ملنا چاہیے. مرد نہیں ہے, جسمانی ضرورت پوری نہیں کر سکتا, شادی کر دیے, عورت کو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کسی بھی لائق نہیں ہے, اب زندگی بھر اس کے ساتھ جڑ کے رہنا نہیں ہے. عورت عدالت میں ڈال کر الگ ہو سکتی ہے, طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. فسخ نکاح ہوتا ہے اس کو. مرد میں کوئی ایسی بیماری ہے, بڑی بیماری جس کو دونیا جھڑنے کی, اس کی بو سے عورت رہنا نہیں چاہیے, نکاح ختم کر سکتی. جیسے مرد ختم کر سکتا ویسے عورت ختم کر سکتی. اگر سوال ہوا, اگر ایک طرفہ ہو جاتا انسان کو بیانس نہیں دیتا, لیکن اسلام منشور کا اسلام اتنا معتدل نظام پیش کرتا جس میں کہیں بھی بیانس آؤٹ نہیں. مرد کو جتنے حقوق دیے گئے عورت کو اتنے. ہاں, عورت کے پاس چونکہ سوچنے کی, سمجھنے کی جذبات زیادہ ہوتے ہیں اور مغلوب ہو کر جلدی فیصلہ کرتی ہے, اس لیے ایک درجہ مرد کو حق دیا گیا کہ تم ذرا سوچ سمجھ کے کام کرنا, عورت کے جیسا اجلت کے فیصلے نہیں کرنا. پنکھے کو رکھتی, کئی کو رکھتی جذبات, ضد, بھائی بولے سو چھوڑنا, کم عقل ہے, کم عقل ضدی ہوتے ہیں, اس کو اپنا فائدہ کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کیا لٹک گیا. مرد لٹکتا بہت 10 یہ ہوئے تو ایک وہ ہوتا, وہ بھی ڈڑتے رہتے چھوٹا ہوتے. سیدھی حالت میں تو بہت کم, صحیح حالت میں کوئی بھی نہیں چڑھتا. ارے تو نے 36 چل, اس کے پاس عقل مکمل ہو, سمجھتا ہے, ایک نہیں تو 36 ہے. اور عورت کے پاس وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, وہ خالی جذبات میں رکھے, ہاں ہاں میرے کو ایسا کرے اور میں کیسا رہنا. مرد آگے تک سوچتا ہے, عورت نہیں سوچ سکتی, اس لیے عورت سے کہا گیا مشورہ کر لے, جلد بازی میں فیصلے مت کر. میں سر آپ کو بتا رہا تھا, اسلامی سماج میں جیسے مردوں کے حقوق ہے ویسے عورتوں کے بھی حقوق ہیں. ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس کے اندر حقوق کی ادائیگی اگر ہوگی کہیں بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی. آج ہمارے گھروں کا نظام دوزخ بنا ہوا ہے. دوزخ کہنے کو ہم ہیں, گھر چل رہا, مگر نہ ادھر سکون ہے نہ ادھر سکون ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے ایک طرفہ اپنے آپ کو اونچا سمجھ لیا اور دوسری طرف مکمل اس کو دبا دیا. یاد رکھنا, جب ہم کسی کو دباتے ہیں نا تو خود بھی جھکتے ہیں. ارے کسی کے منڈے کو پکڑ کے اگر ہم یوں دبا رہا ہوں, میں کیا کھڑے گا ہوں, میں بھی جھک رہا ہوں, وہ جھکی تو بھی جھکے گا, تیرا مقام بھی سماج میں کم ہوگا, تیرا مقام بھی سماج میں کم ہوگا, لوگوں کی نظروں سے تو بھی گرے گا. تو یہ مت سمجھ کہ میں خالی اس کو ایک کو دبا رہا ہوں, دوسروں کو دبائے گا تیری پوزیشن بھی نیچے آ جائے گی. اس لیے اسلام نے جو حقوق دیے, اگر ہم شوہر بیوی کے حق ادا کریں, بیوی شوہر کے حق ادا کریں, مرد عورتوں کے حقوق ادا کرے, چاہے وہ عورت ماں کی شکل میں, چاہے وہ عورت بیوی کی شکل میں, چاہے وہ عورت بیٹی کی شکل میں,
چاہے بہن کی شکل میں ہو، ان کے حقوق اگر دیں گے خاندان کیسا مربوط، آپس میں کیسا مضبوط رہنا. کوئی کسی کے خلاف زبان استعمال نہیں کرتا. آج بہن بھائی کے خلاف، بھائی بہن کے خلاف. کیا کہوں، مسجد میں کھڑے ہو کر ہمارا صفا بیت المال کا سروے چل رہا. کیسا سروے چل رہا؟ 21 تاریخ کو انشاءاللہ ایسے 50 غریب لوگوں کو ٹھیلا بندی دینے کا ایسا فیصلہ کیا. پورا مال ڈال کر 5000 کا بندی بھی بنانا، بندی کے اندر حساب جو ہے ڈبہ بھی بنا کے سامان رکھ لینے. 50 لوگوں کا سروے چل رہا. کون کون غریب ہے؟ مثلا کوئی ہے کرایہ کی بندی لا کے روزگار چلا رہا ہے، کرایہ دینا پڑتا جو بھی آمدنی آ رہی، اس کو اگر ذاتی بندی مال ڈال کے دے دیے تو کرایہ کے پیسے بچ جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے رہ سکتے. کوئی ہے حساب دوسروں کے پاس مزدوری کر رہا، اس کو بنڈی بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، مزدوری کر رہا. اگر اس کو بھی اگر بنڈی مل جائے، کوئی گوشت کا دھندا کرنے والا ہے، جیسا کوئی جو ہے ہر ایک مال بیچنے والا ہے، کوئی چڑیا بیچنے والا ہے، کوئی کچھ بھی بیچنے والا ہے، اس کو بھی اگر 10-5 کا مل جائے تو اس کے 10-5 بچ جائے. سروے چل رہا. سروے میں کیا حقیقتیں سامنے آئی؟ اللہ حفاظت. اس علاقے کا سروے چل رہا، کوئی زید آباد کا علاقہ. ایک صاحب بھولنا نہیں چاہیے، لیکن کیا کرو، بھائی کا حال یہ ہے کہ استری میں گر گئی. بہن کا حال کیا ہے معلوم؟ مارکیٹ میں نام ہے، یقین نہیں آیا کہ فلاں کی بہن ہے. یقین نہیں آیا. ایسی چھوٹے کرائے کے گھر میں جہاں ہوا کا دخل بھی جیسا آمد و رفت ہے، روشنی تو دور کی بات ہے، اتنی کٹھیا کی جیسی ایسی مجبوری اور افلاس کی زندگی 5 منٹ میں ٹھہر سکتے، لیکن باہر روڈوں پہ بھائیوں کا حال کیا ہے؟ استری میں ٹوٹ رہی ہو. کیا اللہ کے پاس پوچھنی ہوگی؟ نبی نے کیا فرمایا؟ جو 3 بہنوں کی پرورش کر کے، ان کی تعلیم و تربیت کر کے اگر ان کا مناسب طرح رشتہ کر دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ساتھ جنت. میں بتا رہا ہوں ہمارا جو نظام ہو گیا نا، وہ کیا؟ میرا حق میرا حق میرا حق میرا حق، سب مانگ رہے دینے والے کا. ارے بھائی سرکار نے تو دینے کا مزاج بنا کر، لینے کا نہیں، دینے کا مزاج. تم دینے والے بنو. جو اپنوں کو نہیں دے سکا وہ پرائے کو کیا دے. جو سچی بہن کا منہ مار دیا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا. خونی رشتہ تو ہے، خونی رشتہ تو ہے. کیا بہن شادی کر کے دے دیے تو بس ختم ہو گئی بات؟ جا کے دیکھ اسلام نے کیا کہا. اگر بہن کی بیٹی کی شادی ہو گئی، کسی وجہ سے وہ شوہر سے الگ ہو گئی، شوہر مر گیا ہے، طلاق ہو گئی، شوہر چھوڑ دیا، واپس گھر کو آئی، فرمایا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر میں جگہ دو، اللہ کے سائے میں تم کو جگہ. بہن کا رشتہ شادی کر کو دے دیا، خاندان سے باہر کا ایک تصور ہے. اسلام نے کیا کہا؟ شوہر چھوڑ دیا، واپس آئے، حق ہے اس کا حق. اور یہاں تک کہا اگر شوہر والی ہے تیری بہن، کبھی بہن کے گھر جائے خالی ہاتھ نہیں جانا. بھائی بن کے جا، کچھ لے کے جا، بہن کے گھر کو خالی ہاتھ مت جا. تیرا استری کے کپڑے پہننا، ٹائٹن کے گھڑیاں لگانا، یہ صفائی پہننا، تیرے جوتے، تیرے جیسا ٹیپ ٹاپ، کیا وہ بہن کے دل کے اوپر آلے نہیں چلا رہی؟ سوچ رہا یاد رہے مسجد میں کمیٹی تو کمیٹی، میں بڑا تو بڑا، میں دادا تو دادا ہے. سمجھ رہے؟ یہ اس سے جنت ملنے والی ہے. یاد رکھنا 100 مسجدوں کی صدارت بھی کرو، جنت کی بشارت نہیں ہے. 100 مسجدوں کی بشارت، 100 مسجدوں کی خدمت بھی کرو، بشارت نہیں تو صدر پورے گاؤں کا بن جائے. یہی ہے جنت کی بشارت. جنت کی بشارت حقوق ادا کرنا، حقوق ادا کرنا. اللہ کے بندو، اس وقت ہمارا
ساری دنیا مسلمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے، ان کے پاس سچا آسمانی نظام ہے اور ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اگر عزت ہے اسلام پر عمل کرنے میں ہے، اگر ہم تہیہ کر لیں، ہر ایک کا حق ادا کریں۔ بھائی ہمارا حق نہیں دے رہے، اللہ پوچھے۔ ایک صحابی نبی کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کیا اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بات کرتا ہوں، ان کے ہنسی خوشی میں شریک رہتا ہوں، ان کو تحفے دیتا ہوں، مگر میرے ساتھ ہمیشہ جھڑکیاں، گالیاں، غصہ، نکاح کو پھینکنا، کوئی عزت نہیں ان کے پاس۔ کہا جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تو بول رہا، یعنی تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا، لیکن وہ ہمارے کو دھکا دے دے رہی، گلے دے رہی، ایسا کر رہی، ویسا کر رہی۔ سرکار نے فرمایا تب تو ان کے منہ میں راکھ بھر رہا ہے، یا فرمایا وہ اپنے منہ میں راکھ بھر رہے ہیں، تیرا کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان۔ اللہ کے بندو، گھروں کی خبر کرو، حقوق کی رعایت کرو، زندگی ایسے گزارو ہم جانے کے بعد چار لوگ بولنا، بھائی بھائی ہو تو ایسا، شوہر ہو تو ایسا، باپ ہو تو ایسا، اولاد تڑپنا ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے، شوہروں کے لیے تڑپنا ہمارے جانے کے بعد، ایسا نہیں ہونا اچھا ہوا پیڑا نہیں، بہت چلے گا زمین کے اوپر سے، ایسی زندگی بیکار زندگی ہے، یہ زندگی کوئی مثالی زندگی نہیں ہے۔ شوہر بنو تو مثالی، بھائی بنو تو مثالی، اور باپ بنو تو مثالی بنو۔ ہمارا بدلہ اللہ کے پاس، ہم نے جو کچھ بھی کیا اچھا کیا، آخرت کے واسطے۔ اللہ سے دعا ہے حقوق اسلام کو سمجھنے اور بندوں کے حقوق کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں کو پردہ فرما، اے اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما، اے اللہ آپس کے حقوق ادا کرنے کی سکت نصیب فرما، توفیق نصیب فرما، اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کے اب تک ہم نے حق تلفیاں کی ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما، ان کے حق ادا کرنے کا حوصلہ نصیب فرما، اے اللہ اسباب پیدا فرما، اے اللہ ماں باپ ہیں تو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، عورتیں ہیں تو جس روپ میں بھی ہیں، چاہے ماں کی شکل میں ہو، بہنوں کی شکل میں ہو، بیٹیوں کی شکل میں ہو، بیویوں کی شکل میں، اللہ ان کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بہترین گھر نصیب فرما، گھر میں سکون نصیب فرما، زندگی میں عافیت نصیب فرما، حق حلال کی روزی نصیب فرما، آپس کے ظلم سے، حق تلفیوں سے اللہ ہمارے رسول کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے امان کا ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام